السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق۔ تو اسلامی اخلاق کے پیارے دوستو، آج بہت ہی خاص ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جس پر بہت ساری بہنوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جادو کی نشانیاں کیا ہیں اور اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جادو نہیں ہوتا، مگر پھر بھی کسی نے بتا دیا کہ تم پر جادو ہے، تو وہ اس کی سنی سنائی بات کو سچ مان کر یقین کر لیتے ہیں۔ میرے دوستو، جب تک آپ پر جادو کی نشانیاں بار بار ظاہر نہ ہوں، تب تک آپ کسی کی بات پر یقین نہ کریں کہ جادو آپ پر ہو چکا ہے۔ اور اگر آپ پر جادو کی نشانی ظاہر ہو چکی ہے تو آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے انشاءاللہ جس سے آپ کو جادو کرنے والے انسان کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کے گھر میں جہاں جادو دفن ہے، تعویذ وغیرہ دفن ہے، وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جادو سے جڑا ایک واقعہ بھی سنائیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ امام ابو حنیفہ کی نظر میں جادوگر بہت بڑا مجرم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جادو کا اتنا بڑا گناہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں شیطان یعنی ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑے جاتے ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ پھر ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود یا مددگار مان کر اس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ سخت ترین جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا یا پڑھا جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگ جو کالا جادو کرتے تھے ان کو چن چن کر ان کی گردنیں اڑا دینے کا حکم دیا تھا، اور اس دور میں بہت سارے کالا جادو کرنے والوں کی گردنیں اڑائی تھیں۔ اس سے آپ خود جان سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا برا عمل ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ہر تکلیف، ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دے دیا جاتا ہے۔ کسی کے رشتے نہیں آتے، وہ سمجھتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے۔ کوئی بد پرہیزی یا موسم میں تبدیلی کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی کی سستی اور قائلی کی وجہ سے دکان نہیں چلتی تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی کو نوکری نہیں ملتی تو وہ سمجھتا ہے کہ جادو کیا ہے اور اس کے ذریعے بندش کرا دی ہوگی۔ اور ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہے۔ یہ جاننے کے لیے جادو ہوا ہے کہ نہیں، اس کے لیے جادو کی نشانیاں دیکھنا ضروری ہے۔ اگر ان نشانیوں میں سے 70% کسی شخص میں ظاہر ہو تو اسے اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر کالا جادو کر دیا گیا ہے۔ کالے جادو کی نشانیاں الگ الگ ہوتی ہیں۔ کالا جادو جب تازہ تازہ ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے: درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور، بڑا گوشت دیکھنا، بندر، بیل، اونٹ، خنزیر وغیرہ دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگانا جیسے کسی نے پکڑ پکڑ کر ہلایا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوف زدہ ہو کر بھاگنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو اونچی جگہ سے گرتا دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، قبریں، مردے دیکھنا، ویران جگہوں پر خود کو دیکھنا، سوتے میں دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے، یہ جادو کی نشانیاں ہیں۔ جب آپ کو یہ ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ کسی نے آپ پر ابھی تازہ تازہ جادو کیا ہے۔ اور اب جو نشانیاں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ نشانیاں انتہائی سخت ہیں، اور ان نشانیوں سے موت بھی ہو سکتی ہے۔ جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو فوری طور پر آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے بچنا کیسے ہے، اس کا بھی پورا طریقہ آپ کو ضرور بتائیں گے۔ جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ غصہ آنا، اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں اور دوستوں سے بنا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا،
گھر والوں، بیوی بچوں، والدین، بہن بھائی سے نفرت محسوس ہونا، سر، سینے، کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ، بوجھ اور درد محسوس ہونا، ایسا محسوس کرنا جیسے کہ سر پر اور کمر پر سوئیاں چبھ رہی ہوں، نماز، قرآن، اذان وغیرہ سے تنگی محسوس ہونا اور دین کے بارے میں کفر والے خیالات کا آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، جسم میں کٹ لگنا، خون کے چھینٹے گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، منہ سے یا جسم سے، پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا، کچھ لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، ان کو دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا، یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا۔ ایسا جادو عموماً کسی لڑکی یا لڑکے پر شادی کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبھائی ہے، اس کی تکلیف کو محسوس کرنا، یوں لگنا جیسے کسی نے سر میں ٹھنڈی باریک نوکیلی چیز گھسائی ہے۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں اپنی رائے نہ دے رہے ہوں، ہر ایک کی الگ الگ رائے ہو، ڈاکٹری رپورٹ کلیئر ہو، تو یہ بھی جادو کی نشانی ہے۔ جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، کبھی کبھی میاں بیوی میں ایک طرفہ نفرت کا جادو کیا جاتا ہے، یعنی اگر میاں پر جادو کیا گیا ہو تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگے گا، اور بیوی پر کیا گیا ہو تو وہ شوہر سے نفرت کرنے لگے گی۔ کسی وقت جب وہ شخص یا میاں بیوی اسی شہری جال سے باہر آتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، لیکن بعد میں وہ دوبارہ یہی حرکت کرتا ہے۔ رشتے کی بندش، لڑکی خوبصورت بھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، دہیج کی بھی پرابلم نہیں ہے، عمر بھی مناسب ہے، رشتے موجود بھی ہیں، لیکن رشتہ کہیں طے نہیں ہو پاتا، یا تو رشتہ گھر تک پہنچتا ہی نہیں، اگر کوئی بھولے سے آ جائے تو رشتہ طے نہیں ہوتا۔ میاں بیوی کا الگ ہو جانا، بعض دفعہ جادو کی وجہ سے میاں اور بیوی کے بیچ نفرت اور پھوٹ پیدا کر دی جاتی ہے، جو چلتے چلتے طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ اگر دیکھیں کہ میاں اور بیوی بات بات پر لڑ پڑتے ہیں یا بنا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اعتراض کی بوچھار کرتے ہیں، اور بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کیا، تو پانی سر سے اونچا ہونے سے پہلے کسی ماہر معالج سے رابطہ کر لیں، یا جو اعمال آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں ان کا انتخاب کر لیں۔ نامعلوم بیماری، کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری مسلط کر دیتے ہیں، اور نامعلوم بیماری کا کوئی سرا پکڑا نہیں جاتا۔ کبھی سر میں تکلیف ہے تو کبھی گھٹنوں میں، کبھی معدے میں درد ہے تو کبھی کمر میں۔ ایک بیماری جاتی نہیں کہ دوسری پہنچ جاتی ہے۔ اکثر بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی باہر ہوتی ہے اور میڈیکل ٹیسٹ میں بھی ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ میرے دوستو، اگر یہ ساری نشانیاں آپ پر ظاہر ہوں تو یہ جادو پرانا جادو ہے اور بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو کسی عامل کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ یہ سب آپ کی مدد نہیں کریں گے بلکہ آپ کو اور مشکلات میں ڈال دیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں سورہ بقرہ 10 بار پڑھ کے پانی پر دم کر دیں، یعنی سورہ بقرہ کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے اور پھر پانی پر پھونک مار دینی ہے، اور اس پانی کو سب گھر والے نہار منہ پی لیں۔ انشاءاللہ جسم کے اندر موجود کالا جادو پیشاب کے آتے ہی ختم ہو جائے گا۔ اب جادو کے اثرات جو گھر کے اندر موجود ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے گھر کے ہر کونے میں اسی پانی سے چھڑکاؤ کر دیں اور ایک بار ہر کونے میں اذان دے دیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے جادو کا پوری طرح سے خاتمہ ایک ہی دن میں ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ یہ آپ نے ایک ہی دن میں سورہ بقرہ 10 بار مکمل پڑھنی ہے۔ آپ خود پڑھیں یا پھر سب گھر والے مل کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دوسرا عمل جس کے لیے آپ کو اجازت لینا ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ کو ہماری ویڈیو کے نیچے اپنا نام لکھ کر کمنٹ کرنا ہے۔ اجازت ملتے ہی آپ یہ عمل گھر میں خود کر لیں۔ انشاءاللہ جس نے جادو کیا ہوگا وہ خواب میں نظر آ جائے گا، اور جہاں جادو دفن ہوگا اس جگہ سے تعویذ آپ کو ظاہر ہو جائیں گے۔
عمل یہ ہے کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے 5 بار شروع میں درود شریف پڑھنا ہے، پھر یا جبارو یا قہارو یہ آپ نے 300 بار پڑھنا ہے، آخر میں پھر سے 5 بار درود شریف پڑھنا ہے اور پھر کسی سے بات کیے بغیر ہی سو جانا ہے۔ انشاءاللہ خواب میں آپ کو وہ جگہ اور وہ چہرہ نظر آ جائے گا جس نے جادو کیا ہوگا۔ یہ عمل آپ نے 4 دن تک مسلسل کرنا ہے، یا تو پہلے ہی دن آپ کو نظر آ جائے گا، دوسرے، تیسرے یا پھر چوتھے دن تو ضرور آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا۔ جیسے ہی اس جادو کے تعویذ آپ نکالیں گے، آپ کا جادو پوری طرح سے ختم ہو جائے گا۔ آخر میں ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل اسلامی اخلاق کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔